ایک نقیب اٹھ کر اتنے بڑے عالم ربانی کے بارے میں اس طرح کی مسلم کرے گا تو وہ اس کی سیادوں پر اٹیک کر دیتا. حالانکہ شاہ صاحب امام جعفر صادق رضی اللہ توفیق نہیں ملی کہ ساری زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے نام پر وہ کھاتا بھی اور بات کرتا ہے اتنے بڑے اکابرین کے حق میں. وہ اہل سنت ایک محفل میں ایک نقیب صاحب ہیں، انہوں نے علامہ جلالی صاحب کے بارے میں ان کو کہا ہے کہ سیدہ پاک کے گستاخ ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل میں سمجھ گیا. آپ حال ہی میں جو تسلیم صابری نے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہم و علمہم کے بارے میں غلط جملے ادا کیے ہیں اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. حالانکہ اہل سنت کے معتبر مستند علماء تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ کنز العلماء نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بے ادبی نہیں کی. وہ جو محفل کے اندر کلمات ادا ہوئے اس کی وضاحت ہو گئی، تفصیلاً اس پر کلام ہو گیا، دلائل کے انبار لگا دیے گئے جلالی علماء کی طرف سے، خود کنز العلماء کی طرف سے. اب اس کے باوجود آج کے دور میں اگر ایک نقیب اٹھ کر اتنے بڑے عالم ربانی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے گا تو اس سے ویورز کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم ذہنی اعتبار سے کتنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک اتنا بڑا متبحر عالم جس کی زندگی خدمت دین میں گزری، پھر کلمات بھی جو ادا کیے گئے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ ہماری مراد خطۂ اجتہادی ہے اور یہ اہل سنت کے نزدیک متفق عقیدے کے مطابق گستاخی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے. پھر بھی ایک نقیب اگر اٹھ کر اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کلام کر دیتا ہے مقام افسوس ہی ہے. اور اس پر پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے جو بہترین کلام کر کے مسئلے کی وضاحت کی تو وہ بالکل اپنے مقام پر بجا تھی. لیکن کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو سنی کہلاتے ہیں لیکن جب کوئی سید زادہ ان کی من چاہی تفسیر وضاحت کے خلاف شریعت کے اصولوں کے مطابق جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ اس کی سیادت پر اٹیک کر دیتے ہیں. حالانکہ شاہ صاحب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں اور سید زادے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ رافضی قسم کے لوگوں نے معیار یہ بنا لیا ہے یا رافضیوں کے سہولت کار قسم کے لوگوں نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ جو سید ان کی تائید کرے گا وہ تو سید ہے، وہ تو سیدہ کائنات کی اولاد ہے، وہ تو امام حسن و حسین کی اولاد ہے. لیکن اگر کوئی سید دلائل کی بنا پر ان کے موقف کا رد کرے گا تو پھر معاذ اللہ وہ اس کی سیادت پر اٹیک کرتے ہیں. یہ بہت گناؤنی سازش ہے اور ہم تو الحمدللہ پہلے ہی شروع دن سے ہی اس موقف کو سمجھ گئے، کتابیں اٹھائی، ہم نے خود بھی دیکھا اور پھر جو جلالی علماء ہیں ان کے کلام بھی سنے، جو مد مقابل لوگ ہیں ان کے کلام بھی سنے. انصاف کی نگاہ سے جب ہم نے دیکھا تو کتابیں بھی یہی بتا رہی تھیں اور ہمارے اکابرین بھی یہی بتا رہے تھے کہ جملہ نہ گستاخی ہے نہ بے ادبی ہے. یہ الگ بحث ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہاں اتنے اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے اور اتنے اختلاف سے جلالی علماء نے کبھی منع بھی نہیں کیا. لیکن ایسا نقیب جو ہے بھی فاسق فاجر، جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، داڑھی اس نے کبھی ایک مٹھی تک بڑھائی نہیں، اس کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے نام پر وہ کھاتا رہا، نقابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے نام پر کرتا رہا، لیکن آج تک اسے اپنے چہرے پر یہ سنت مصطفیٰ سجانے کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ بات کرتا ہے اتنے بڑے اکابرین کے حق میں. تو اہل سنت کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ہمیں اپنے علماء کا دفاع کرنا چاہیے. جہاں پر کوئی بھی نیچ ذات کا شخص یا کم مرتبے والا شخص ہمارے اکابرین کے خلاف بولے تو ہمیں پھر اپنے ذاتی نجی اختلافات کو چھوڑ کر اس کا مدلل رد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علماء کی عزتیں محفوظ رہیں اور اہل سنت کا وقار بلند رہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج اور اشاعت پر جو بھی علماء کام کر رہے ہیں تمام اہل سنت کو چاہیے کہ ان کی تعظیم کریں، توقیر کریں. اگر کبھی کوئی فروعی اختلاف ان سے ہو جائے اس کو کبھی بھی ہوا نہ دیں، ہمیشہ ان کے لیے تعریفی کلمات ہی ادا کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ نقیب تو ویسے بھی طاہر القادری کا مرید ہے اور طاہر القادری کے تو ابھی تک وہ زخم صحیح نہیں ہوئے جو جلالی صاحب نے 8 گھنٹے کا سیمینار کر کے اس کے رد پر کیے تھے ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسئلے میں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو تکلیف یہی ہے کہ ہمارے گرو ہمارے بڑے کا جو رد کیا ہے کنز العلماء نے، تو اب اگر کنز العلماء صحیح بات بھی کریں گے تو ان کو وہ صحیح نہیں لگے گی. لہٰذا اہل سنت کا یہ متفق علیہ سمجھ لیں مسئلہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ کنز العلماء نہ سیدہ کائنات کے گستاخ ہیں نہ بے ادب ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی بھی اگر کنز العلماء کو گستاخ یا بے ادب کہتا ہے تو وہ اہل سنت کی تعلیمات سے بغاوت کرنے والا کہلائے گا.
اللہ کریم ہمیں اپنے اکابرین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔